شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے بھی اعراض برتا، غفلت برتی، بے پرواہی برتی، بے نیازی اختیار کی میرے ذکر سے، میری یاد سے، تو میں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خوش نہیں ہوگا، اس کا دل گھٹن کا شکار ہوگا۔ اور پھر یہ معیشتاً ضنکا صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہوگی۔ قبر کے عذاب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبر کا تنگ ہونا، تنگی، بھچ جانا۔ تو ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، دوسری زندگی وہ قبر کی زندگی، اور پھر اگلی زندگی حشر کی زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے وہ پھر اندھا ہو کے اٹھے گا، اور اس وقت انسان کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تو ٹھیک کام کرتی تھی، یہ سب کیا ہوا؟ میں تو دیکھ سکتا تھا، دنیا میں تو میری بینائی نہیں گئی تھی، یہ آج میری بینائی کیوں چھن گئی؟ آج میری نظر کیوں چلی گئی؟ یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ تو اس کو وجہ بتائی جائے گی۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا۔ ہماری آیات کے بارے میں تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، ہماری نشانیاں تجھے نظر نہ آتی تھیں، ہمارے کلام، ہماری یاد، ہماری بات کی طرف توجہ کرنے کا تمہارے پاس وقت ہی نہ تھا، وہ تو تمہاری ترجیحات میں سے ہی نہ تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہاری سزا یہ کہ تم بھی بھلائے جا رہے ہو، تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی حد سے بڑھتا ہے ہم اس کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات کو مانتا نہیں ہے۔ نہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، کس کے مقابلے میں؟ دنیا کی معیشت ضنکا کے مقابلے میں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا یہ سچی بات ہے؟ ذکر کے بغیر دنیا میں زندگی تنگ ہوتی ہے؟ کیا واقعی آپ کو معلوم، اور صرف معلوم نہیں یقین بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے تو پھر ہمیں صرف اپنی ہی نہیں ان سارے لوگوں کی فکر کرنی ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں۔ یہ اگنور کیے جانے کے لائق بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں اس زندگی کا جس میں انسان دیکھ نہیں سکتا، اور یہ تو پھر صرف دنیا ہے جس میں اگر کسی ایک انسان کی بینائی چلی بھی جائے تو بہت سے لوگ مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اب تو ایسے ادارے بن چکے ہیں، ایسی فاؤنڈیشنز ہیں، ایسے انتظامات ہیں جن سے اس دنیا میں نابینا لوگوں کو بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں، اپنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا۔ لیکن قیامت کے دن کون کس کا مددگار ہوگا؟ کون کس کے کام آئے گا؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، اس نے آنکھیں نہ کھولی، اس نے اس ذکر کو نہیں پڑھا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، اور بھی زیادہ راستے کے اعتبار سے بھٹکنے والا ہوگا، اس کو راستہ ہی نہیں ملے گا۔ کیا واقعی یہ ایسی آیت ہے کہ جس پر انسان غور کیے بغیر گزر جائے اور جس پر عمل کرنے کی کوئی تدبیر نہ سوچے؟
لہذا بے حد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں ذکر کے معنی کو بھی سمجھیں، اور پھر ذکر کے بارے میں جو ہمارے دین میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں اپنے عمل اور اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی، ہم ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد ہی نہ کرتے ہوں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے ذکر کی حقیقت کے بارے میں، کہ ذکر کیا چیز ہے، ذکر کیسے کرنا چاہیے، ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر سب سے اہم بات، ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے، ذکر کی روح کیا ہے، اور اس ذکر کا جو قرآن کی شکل میں ہے حق کیسے ادا کیا جائے، اس کے لیے آنکھوں کو کیسے کھولا جائے کہ قیامت کے دن بھی دیکھنے والوں میں سے اٹھیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت الاعلیٰ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کا، اپنے خیالات کا، اپنے اخلاق کا، اپنی عادات کا تزکیہ کر لیا، اس میں سے قبیح چیزیں نکال پھینکی۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرتا رہا، یعنی اپنے رب کی یاد اختیار کی، ذکر کیا۔ فصلی، پھر نماز بھی پڑھی۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس ان تینوں چیزوں کے لیے وقت نہیں جو کہ ان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ قد افلح من تزکا، نہ تزکیے کے لیے وقت ہے، وذکر اسم ربہ، نہ ذکر کا وقت ہے، نہ ذکر کی طرف دھیان ہے، فصلی، اور نہ نماز ہی کی طرف توجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اپنے ان فرائض کو بھولے ہوئے ہو جن پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ آخرت زیادہ اچھی جگہ ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کی نسبت وہ گھر جو ہمیں کل ملنے والا ہے وہ زیادہ اچھا گھر ہے۔ ان ھذا، یقیناً یہ باتیں، لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے یہ اصول ابدی ہیں۔ ابدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ان میں کوئی شک نہیں۔ ہر دور میں یہی باتیں پیغمبرانہ تعلیم کا حصہ رہی ہیں، اور خاص طور پر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی کتابوں اور ان کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں تھی، یعنی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے۔ تو گویا دین کی تعلیم یہی ہے، پہلی چیز کہ تزکیہ نفس ہو، تزکیہ قلب ہو، تزکیہ اخلاق ہو۔ کس لیے یہ ساری صفائی، یہ اہتمام؟ آپ گھروں کی صفائی کیوں کرتے ہیں؟ ڈیکوریشن کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز کو کیوں تیار کرتے ہیں؟ کسی خاص مہمان نے آنا ہوتا ہے۔ دلوں کا تزکیہ کس لیے؟ کہ یہ دل اللہ کے لیے بنے ہیں، اس میں ہمیں سب سے محبوب ترین چیز کو یہاں مقام دینا ہے۔ تو یہاں سب سے محبوب ترین ہستی اللہ رب العزت کی ذات، یہ دل تو اس کے لیے، اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمتی جگہ، یہ دنیا کی ٹھیکریوں کے لیے تو نہیں ہے، دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے تو نہیں ہے کہ ان کو یہاں بسا لیں۔ اس دل میں تو رب کی یاد ہونی چاہیے۔ جب تزکیہ ہوتا ہے اور رب دل میں آتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہر دم رب کا نام اور رب کی یاد اور رب کا ذکر نہ ہو، کبھی ایک شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، کبھی تیسری شکل میں۔ اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کہیں وہ ذکر نماز کی شکل میں ہوگا، کہیں وہ ذکر دل ہی دل میں ہوگا، کہیں وہ ذکر زبان پر ہوگا، کہیں وہ قرآن کی شکل میں ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے شخص کی زندگی پھر اپنے رب کی یاد سے خالی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ خصوصیات انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آتی ہیں تبھی اس کا دل اس دنیا کی بجائے آخرت کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، جب بھی پھر اس کی نمازیں بنتی ہیں۔ فصلی، اور نماز ہے کیا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ ایسے لوگوں کو پھر خود بخود نماز میں لطف آنے لگتا ہے، وہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔
فسعوا الی ذکر اللہ ففروا الی اللہ، پھر وہ سستی کے مارے تاخیر کر کے نماز نہیں پڑھتے جیسے منافقین پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. پھر ان کی زندگیوں میں ایک واضح چینج نظر آتا ہے، واضح تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر پھر نماز کی فکر کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ نماز ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنے کا تو مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. آپ این دنیا کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہوں، سب چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. پھر کچھ یاد نہیں رہتا، پھر کوئی چیز اہم نہیں رہتی، غم ہو یا خوشی ہو، پھر ہر حال میں انسان اپنے رب ہی کی طرف دوڑتا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیتا ہے. تو بہرحال یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام پیغمبرانہ صحیفوں میں ہیں، اور تمام انبیاء کا مقصد کیا تھا آنے کا، کہ وہ انسانوں کو اللہ سے جوڑیں. کیونکہ ان آیات میں بھی کیا بتایا گیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. پہلے آپ دیکھیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ اگر تم سب کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، کیونکہ پیغمبر تو سب کے لیے ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے. لیکن پھر سارے انسانوں میں سے جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کے لیے دین اپنی اپنی جگہ اہم ہو جاتا ہے. فمن، تو اب یہاں اکیلے اکیلے کی بات ہے، اور اتبع بھی سنگولر ہے. فمن اتبع، تو جس نے پیروی کی، یہ نہیں کہ میرا سارا خاندان پیروی کرتا رہے اور میں نہ کروں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. فمن اتبع، جس نے بھی پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا یضل، تو وہ بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور نہ مصیبت میں پڑے گا، نہ وہ بدبخت ہوگا. پھر بات آ جاتی انڈیویجولز پر، ایک ایک کو اپنا حساب دینا ہے، تنہا، اکیلے. اور پھر آگے بھی ومن اعرض عن ذکری، جس کسی نے بھی اعراض برتا، غفلت برتی، بے پرواہی برتی، بے نیازی اختیار کی میرے ذکر سے، میری یاد سے، تو میں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دوں گا، اس کی سزا کا آغاز دنیا میں ہی کر دوں گا. کیا ہوگا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، وہ گھٹن کا، ڈپریشن کا، پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خوش نہیں ہوگا، اس کا دل گھٹن کا شکار ہوگا. اور پھر یہ معیشت ضنکا صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی ہوگی. قبر کے عذاب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبر کا تنگ ہونا، تنگی، بھچ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب قبر کے بارے میں سکھا اور سمجھا رہے تھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے بتایا کہ قبر پھر اتنی تنگ ہوگی کہ ایک فصلی دوسرے میں یوں گھس جائے گی. تو ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، دوسری زندگی وہ قبر کی زندگی، اور پھر اگلی زندگی حشر کی زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے وہ پھر اندھا ہو کے اٹھے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر ذکر یا اللہ کی یاد ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، دنیا کے سکون کے لیے بھی، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کے لیے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں چین نہیں. مثلاً آپ اپنی زبان کے ذائقے کے لیے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، تب زبان کو مزہ آتا ہے. اگر آپ زبان پر اچھے کھانے کی بجائے سونے کی ڈلی رکھ دیں، ہیرے کا ٹکڑا رکھ دیں، کیا ہوگا؟ زبان کو مزہ نہیں آئے گا. ناک کا لطف کس میں ہے؟ ہماری قوت شامہ کا لطف کس میں ہے؟ اچھی خوشبو کے سونگنے میں. اگر آپ اس کے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر رکھ دیں اور کہیں سونگو اس کو، تو اس کو تو کوئی مزہ نہیں آئے گا اس میں. اسی طرح اگر ہم اپنے دل میں اللہ کی یاد کی بجائے، اللہ کی محبت کی بجائے، اللہ کے ذکر کی بجائے سونے چاندی کی محبت ڈال لیں تو دل چین نہیں پائے گا. یہ دل کچھ اور مانگتا ہے اور ہم اس کو سونے چاندی اور دنیا کی دولت میں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دل کا لطف، دل کا سکون اور دل کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے
اپنے اپنے لوگوں کو ذکر کی طرف متوجہ کیا، اور آج بھی دعوت دین دینے والوں کی، تعلیم دین کا کام کرنے والوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قول، وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یعنی حکم ہے میرا کہ تم کیا کرو، اللہ کو یاد کرو، یعنی صرف مشورہ نہیں دیتا بلکہ حکم دیتا ہوں تم کو۔ اور ذکر کرنے والا دراصل دنیا کے فتنوں، دنیا کے غموں، دنیا کی پریشانیوں سے ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ جاتا ہے، ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، کیونکہ جب تک بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جس کے پیچھے جلدی سے دشمن چڑھ دوڑے، یعنی اس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہو، ذرا تصور کریں کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے آپ کے، پکڑنے لگا آپ کو۔ کون ہے دشمن؟ کھلا دشمن، سب جانتے ہیں۔ کیا وہ کبھی کبھی پیچھے لگتا ہے؟ ہر وقت لگا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، لٹ رہے ہیں اس کے ہاتھوں۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جس کے پیچھے دشمن چڑھ دوڑے اور وہ بھاگتے 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 جلدی سے کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کے اپنے آپ کو بچا لے، یعنی جیسے کوئی دشمن پیچھے آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جلدی سے کسی قلعے میں، کسی عمارت میں بند ہوتا ہے۔ تو عموماً آپ ذرا سوچیں، خدا نخواستہ کوئی گھر میں چور آ جائے تو آپ کیا کرنے کا سوچتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں نا اگر خدا نخواستہ یہاں چور آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ تو آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ میں جلدی سے غسل خانے میں گھس جاؤں گی اور میں کنڈی لگا لوں گی، یا کمرہ دروازہ بند کر لوں گی، میں اندر نہیں آنے دوں گی۔ ایسے بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں نا اپنے بچاؤ کے طریقے۔ تو بالکل اسی طرح ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ جو اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے قلعے میں چلا جائے اور اس کا دروازہ بند کر دے اور دشمن باہر ہی ناکام و نامراد لوٹ جائے۔ یعنی ذکر اس طرح انسان کو شیطان کے شر اور شیطان کی دشمنی اور اس کے وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے، اور ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ جو دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک ہتھیار ہو سکتا ہے، یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک قلعہ ہے، لہذا کبھی بھی انسان اس سے غافل نہ ہونے پائے۔ ابن عباس کہتے ہیں شیطان ابن آدم کے دل پر چھاتی تان کے بیٹھا رہتا ہے، بالکل الرٹ۔ چھاتی تان کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل الرٹ۔ امیجن کریں کہ آپ کا دشمن آپ کے دل پر کیسے بیٹھا ہے، جیسے کوئی حاضر باش فوجی ہو۔ بس جب وہ بھول یا غفلت کا شکار ہوتا ہے یعنی دل، تو فوراً حملہ آور ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر انسان جب ذکر کرنے لگتا ہے تو وسوسے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی سے زیادہ انسان کے لیے کوئی چیز عذاب الہی سے نجات دینے والی نہیں۔ اب یہاں میں ذکر عام معنوں میں لے رہی ہوں جس میں سب طرح کے ذکر شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رہے، یہاں ذکر کی کوئی ایک خاص مخصوص شکل نہیں مراد، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ کیونکہ آخر میں بتاؤں گی آپ کو کہ اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے مؤثر نسخہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمام اعمال سے بہتر، خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ، تمہارے درجوں کی بلندی کا ذریعہ، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور دشمنوں سے لڑ کر مرنے اور مارنے سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ گویا ذکر تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا عمل کیا ہے، اور تمہارے مالک کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ کیا چیز ہے، اور تمہارے رتبے کو سب سے زیادہ بڑھانے والا کیا عمل ہے؟ تمہارے لیے سونا چاندی دینے سے بھی زیادہ بہتر چیز کیا ہے، اور اس سے بھی بہتر کہ تم کل اپنے دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری ماریں؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں میں سب سے زیادہ اجر کس مجاہد کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر آدمی نے پوچھا کہ روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟
किस रोजादार का अजर बाकी रोजादारों से ज्यादा है? फरमाया उस शख्स का जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला है। रोजा रख कर इधर उधर की लायानी बातें करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करता रहता है। इसी तरह उस आदमी ने नमाज और ज़कात और हज और सदक़े के बारे में भी सवाल किया और हर बार आप यही जवाब देते रहे कि वो शख्स जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, जिक्र करने वाले नेकी में सबसे आगे बढ़ गए, जिक्र करने वाले नेकी में सबसे आगे निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसा ही है, वाकई बढ़ गए। इसकी क्या वजह है कि वो क्यों सबसे आगे बढ़ गए? इसलिए कि तमाम इबादत का अगर खुलासा या मकसद या रूह अगर कोई चीज है तो क्या है? अल्लाह को याद करना। और ये हर इबादत के अंदर हो सकता है और होना चाहिए। यानी जिस इबादत में अल्लाह का जिक्र नहीं, अल्लाह की याद नहीं, फिर वो इबादत बेरूह इबादत है, बेमाना है। वो तो फिर इबादत का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबक़ल मुफर्रिदूना। क़ीला वमल मुफर्रिदूना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाला अज़्ज़ाकिरूनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने फरमाया मुफर्रिदून सबकत ले गए। दरियाफ्त किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुफर्रिदून कौन है? मुफर्रिदून किसको कहते हैं? फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। यानी यहाँ औरतों का भी अलग तौर पर जिक्र किया गया, वरना दीन के बाकी अमाल में या दीन की बाकी जो जिम्मेदारियां उनमें औरतें भी शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस मजलिस में अल्लाह ताला का जिक्र न किया जाए उससे जब लोग उठते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे गधे के मुर्दार से उठे हैं, और वो जिक्र से खाली घड़ी उन पर हसरत का बायस रहेगी। क़यामत के दिन ऐसी चीजें और ऐसी जगह हसरत का जरिया होंगी, इंसान उन पर पछताएगा और अफसोस करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले मजलिस, जिस मजलिस में ना तो अल्लाह का जिक्र करें ना ही पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, तो वो मजलिस उनके लिए नक्स यानी कमी और हसरत का बायस होगी। अल्लाह ताला चाहे तो बख्श दे या अजाब दे। ये तिर्मिजी की रिवायत है। एक और जगह पर आता है, अहले जन्नत जन्नत में जाने के बाद अगर किसी चीज पर हसरत करेंगे तो वो उनकी जिंदगी के वो लम्हात होंगे जिनमें उन्होंने अल्लाह का जिक्र ना किया, यानी फारिग लम्हात जिनमें वो खुदा को याद नहीं करते रहे। यानी वहां पहुंच जाएंगे अपने मकाम मर्तबे पर, सुकून अमन की जिंदगी होगी, कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मरज नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई हम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक हसरत, एक खलिश, एक दुख जरूर होगा, और वो क्या? काश हम अपने इन लम्हात को जिनमें हम अल्लाह का जिक्र कर सकते थे और फिर ना किया, तो वो ऐसे क्यों गुजर गए, हमने वो वक्त जाया क्यों किया। ये चीज अहले जन्नत के लिए भी हसरत का बायस होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी के अय्याम और महीने अल्लाह की याद के बगैर गुजारते चले जाना किस कदर खसारे और नुकसान का जरिया है, और इसके बरक्स अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना कितनी रहमतों का बायस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के लिए कोई कौम जब और जहां बैठती है तो मलाइका उन पर घेरा डाल लेते हैं, फौरन फरिश्ते वहां पहुंच जाते हैं, रहमत इलाही का साया हो जाता है, सकीनत और इत्मीनान नाजिल होने लगती है, अल्लाह ताला अपनी मजलिस में उनका तज़किरा करने लग जाते हैं। यानी ऐसे लोगों का जिक्र आसमान पे होने लगता है। तिर्मिज़ी में अब्दुल्लाह बिन बुस्र से मरवी है कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर और नेकी की बहुत सी चीजें हैं, बहुत काम है, नेकी की कई किस्में हैं, मगर मैं उन सब को कर नहीं सकता, यानी मेरे बस में नहीं कि सारे नेकी के काम करूं। शायद आपके दिल में भी कभी ये ख्याल आया हो कि इतनी सारी बातें पता चल गई हैं, क्या क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन इतनी जिंदगी नहीं, हिम्मत नहीं, वसाइल नहीं, तो क्या करें। तो उस शख्स को भी यही परेशानी लाहिक हुई, तो अर्ज किया, इसलिए आप मुझे कोई मुख्तसर सी बात बता दें कि जिसे मैं कभी ना भूलूं, उसको मैं पकड़ के रखूं, उस पे खूब जम जाऊं और मरते दम तक उसे काबू में रखूं, यानी पकड़ के रखूं, बस उसको मैं कभी ना छोड़ूं। आपने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन बिज़िक्रिल्लाहि ताला,
تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ بات نہ بھولو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ ہو اور نہ کرنے والا جیسے مردہ انسان ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ دنیا کے لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ زندگی کس سے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد سے، یعنی ایک شخص جو جہالت کی موت مر رہا تھا، اللہ نے اس کو علم دیا، اپنی یاد دی، اور پھر اس علم کے نور کی وجہ سے اس کو ایسی روشنی ملی کہ جس کے ساتھ اب وہ معاشرے میں جی رہا ہے۔ اور جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، جب تک انسان کے پاس ہمت طاقت ہے، وہ بہت سی چیزوں کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو گویا ذکر انسان کو مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے، ایسی طاقت جو اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ میری طرف بالش بھر آئے میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے میں 2 ہاتھ برابر آتا ہوں، چل کر آئے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر الہی کے حلقے، ایسی مجلسوں کو جس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اسے کس سے تشبیہ دی گئی؟ جنت کے باغ سے۔ جنت کیا ہے؟ جہاں جا کر انسان سارے غم بھول جائے۔ اور کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ جب ہم واقعی پورے دل و دماغ کے ساتھ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں سب غم بھول جاتے ہیں، کوئی دکھ نہیں رہتا، ایک عجیب سکون اور خوشی اور اطمینان اور ایک راحت اور سکینت محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ میرا پورا غلام ہے، یعنی پورا بندہ ہے جو مرتے دم تک مجھ کو یاد رکھتا ہے، اور مرتے دم تک وہی یاد رکھ سکتا ہے جس کو صحت کی حالت میں، طاقت کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہو۔ اسی لیے بہت سے ایسے لوگوں کے واقعات آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے کہ جو نزع کے عالم میں بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مرتے وقت بھی جس چیز سے محبت ہوتی ہے، کسی کاروبار سے یا تجارت سے یا پھر کسی انسان سے یا کسی کرکٹر سے یا کسی اور سے، مرتے وقت بھی اسی کی باتیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے، کسی نے ایک ریسرچ کی تھی اور اس نے 100 ایسے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات ریکارڈ کیے اور بیان کیے کہ جو ڈیتھ بیڈ پہ تھے کہ وہ آخری وقت میں کیا باتیں کرتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا کہ جیسی باتیں لوگوں کی حالت بیداری میں ہوتی تھی، زندگی میں ہوتی تھی، ڈیتھ بیڈ پہ بھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے، بستر مرگ پر بھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ جو چیز کثرت سے ہماری زندگی میں ہوتی ہے نا وہی خوابوں میں نظر آنے لگتی ہے۔ جو چیز ہمارے دل کو لگ جائے، مثلا کسی امتحان کا خوف، تو خواب میں بھی ہم پرچہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی انسان کی محبت، تو پھر خوابوں میں بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ تو جس دل میں اللہ کی یاد گھر کر جائے، پھر حالت بیداری میں بھی اور خواب میں بھی اور زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی پھر وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ ایسا ہی بندہ اللہ اس کو اپنا مکمل بندہ قرار دیتا ہے کہ یہ میرا ہے، اور جس کو اللہ اپنا کہہ دے پھر اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی درجہ اور گریڈ اور رتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے عہدے اور دنیا کی بڑی بڑی ترقی اس کے سامنے ہیچ ہے کہ کسی کو مالک کائنات اپنا کہہ دے کہ یہ میرا پورا بندہ ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں کہ جن میں ذکر کی کثرت یا بار بار ذکر کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلا سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. کتنا؟ ذکرن کثیرا، بہت بہت زیادہ، کثرت سے، زیادہ سے زیادہ. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ عبادات کے بعد بھی، حج کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب احکام حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر. یعنی جس طرح ہم بیٹھ کے اپنے آبا و اجداد کی باتیں کرتے ہیں، قصے کہانیاں ان کو یاد کرتے ہیں، جو فوت ہو گئے، جو چلے گئے، جو جدا ہو گئے، جو دور چلے گئے، جیسے ان کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، گھروں میں، اس سے زیادہ بڑھ کر کہیں بیٹھ کے اللہ کو بھی یاد کیا کرو. کیونکہ ذکر محض تنہائی میں نہیں، محض دل میں نہیں، محض ایک خاص مخصوص طریقے کا ورد نہیں، بلکہ اس کے کئی طریقے ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا. پھر اسی طرح میدان جنگ میں سورۃ الانفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب کفار سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے خدا کا ذکر کرو. یعنی میدان جنگ میں بھی، جیسے ایک شاعر کا شعر ہے وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالْخَطِّيُّ يَخْطُرُ بَيْنَنَا. ایک شاعر اپنی محبوبہ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا تھا جب ہمارے درمیان نیزے چل رہے تھے. تو یہ مقام تو صرف اللہ کے لیے ہے کہ نیزے چل رہے ہوں، انسان میدان جنگ میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، تو سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ ہی کی یاد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پر جو گھڑی ذکر الہی سے خالی گزری وہی قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوگی. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا جو ذکر الہی سے خالی گزر گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ دلوں کو چمکانے والی اور دلوں کو جلا بخشنے والی چیز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. اب دیکھیے کہ نماز کے بعد، اور خاص طور پر جمعے کی نماز کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کام کاج کرو، تجارت کرو، کماؤ، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. صرف مسجد میں نہیں، صرف جمعے کے وقت نہیں، مسجد سے باہر جا کر، بازار میں جا کر، کاروبار میں جا کر، دنیا میں پڑھ کر بھی کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو سکو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دل پر میل آنے لگتی ہے، انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے، انسان کا دل بیمار ہونے لگتا ہے، انسان کا دل بجھنے لگتا ہے. یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. ان سب بیماریوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے. دل کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے، دل کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. تو بتائیے کہ پانی سے جدا ہونے پر مچھلی پہ کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی. آپ کو معلوم ہے نا کہ اب سونامی ڈیزاسٹر میں سب سے پہلے کیا ہوا ہے؟ زمین پھٹی ہے اور جو سمندر کا پانی سطح زمین پر تھا وہ سمندر کے اندر جانے لگا، سک ہونے لگا، زمین اس کو سک کرنے لگی. اس کے نتیجے میں جب پانی تیزی کے ساتھ زمین کے اندر گیا تو جو مچھلیاں تھیں سمندر میں وہ تڑپنے لگی اور بہت سے لوگ ان کو پکڑنے آ گئے. اس وقت بھی عبرت کی نگاہ نہیں تھی کہ یہ کیا ہوا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی اس طرح نیچے اتر جائے زمین کے. یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ تو کوئی بڑی بلا ہے، کوئی بڑی آفت ہے کہ اذا البحار فجرت. تو آپ ذرا اس نظارے کو امیجن کریں کہ پانی سمندر کا ہٹ جائے اور مچھلیاں کیا حالت ہوگی ان کی. کبھی تڑپتی مچھلیاں دیکھی ہیں؟ تو بالکل اسی طرح جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے اسی طرح تڑپتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں. وہ کہتے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیا ہے دل میں، کیا غم ہے. سب کچھ تو ہے پھر بھی کیوں دکھی ہیں؟ کیونکہ اللہ کی یاد نہیں. اور اللہ کی یاد کو بھی وہ صرف چند وظیفے وظائف میں سمجھتے ہیں. یعنی ذکر کا بھی چونکہ صحیح مفہوم نہیں پتا ہوتا، اس لیے بعض لوگ ذکر کر کے بھی پیاسے ہی رہتے ہیں، ذکر کر کے بھی ان کو صحیح پانی نہیں ملتا.
تو ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے. پھر یہ کہ شیطان دور بھاگتا ہے، شیطان سے انسان محفوظ ہوتا ہے، شیطان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے. وہ اتنی پلاننگ کر کے آتا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، آپ اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، ذلیل و رسوا ہو کے لوٹتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی رضا اور خوشی کا سبب بھی ذکر ہی سے ہوتا ہے. ذکر دل کے لیے بھی روشنی ہے اور چہرے کے لیے بھی روشنی ہے. ذکر دنیا کی روزی کی کشائش کا سبب بھی ہے، کیونکہ عدم ذکر میں معیشت دن کا تنگ زندگی، تکلیف کی زندگی کی بات کی گئی. ذکر ہی انسان کے اندر اللہ کی محبت میں شدت پیدا کرتا ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ بار بار یاد کرتے رہنا اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس کو یاد کرنا آپ چھوڑ دیں اس کی محبت خود بخود کم ہونے لگتی. پھر ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان احسان کے درجے کو پہنچتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. پھر اسی طرح انسان کے اندر جو بصیرت ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، اور انسان پر حکمتوں کے دروازوں کا کھلنا، یہ سب بھی اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. کیونکہ دل بہتر طور پہ کب کام کرتا ہے؟ جب اس کو اس کی غذا مل جاتی ہے، خوراک مل جاتی ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. جب دل کے اندر اللہ کی ہیبت آتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اس میں سرشار ہوتا ہے، تو اس کی نگاہیں، اس کی زبان، اس کے کان اور طرح کام کرنے لگتے ہیں، اس کی پوری شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے ذکر. یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ دراصل صرف باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے عملی طور پر اس کا تجربہ بھی کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس بھی کیا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ابن تیمیہ کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا. ان کے شاگرد تھے. کہتے ہیں کہ وہ عام حالات میں بھی ان کے ساتھ رہے اور جیل میں بھی ان کے ساتھ رہے، یعنی زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی کتابوں کو آگے پھیلانے والے اور ان کے نظریے کو عام کرنے والے بھی وہی تھے. تو اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر وہیں بیٹھ کر تقریباً دوپہر تک ذکر الہی کرتے رہے.